میں یہاں جرمنی میں رہتا ہوں اور یہ لوگ کسی خالق میں کسی بھی عقیدے سے دور یہاں بظاہر یہ کہنے کے علاوہ اپنے رد کرنے والے رویے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ پیارا خدا، شکریہ، نو تھینکس، ہمیں واقعی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ارواح کوڑے کے ڈھیر کی طرح روحانی زندگی کے طریق جہانوں میں دھسی ہوئی ہیں۔ مخلص صرف وہی لوگ تھے جنہوں نے ایمانداری سے اپنے آپ سے زندگی کے معنی کے بارے میں پوچھا اور واقعی محبت میں خدا کی طرح بننے کی کوشش کی، جو دل سے خدا کی طرف وہ محبت واپس کرنے کی خواہش رکھتے تھے جو ان کے آسمانی باپ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پہلی اور ابدی محبت سب سے پہلے اور سب سے اہم آپ کے خالق سے ہے، کیونکہ اس کی طرف سے تمام محبتوں اور دیگر تمام چیزوں کا سرچشمہ ہے۔ خدا نے ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جب اس نے کہا کہ زمین ایک دن اس کے پیاروں کی ہوگی۔ عیسائی 2000 سالوں سے اس کو دہرا رہے ہیں، لیکن وہ خدا کی منشا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ لیکن میں نے خدا کی منشا کے بارے میں بہت کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ خدا نے مجھے بتایا کہ یہ سب کیا ہے اور زمین پر آپ کی منشا آخر کر کیسے پوری ہوگی۔ میں نے وضاحت کی ہے کہ نئے آسمان اور نئی زمین سے کیا مراد ہے۔ بار بار میں نے زور دیا ہے، ایک نیا آسمان خدا کی منشا کی تکمیل کے لیے کھڑا ہے۔ کوئی ایک نئی زمین کی بات کرتا ہے جب یہ ایک نئی انسانیت سے آباد ہوتی ہے جو اپنی روح میں خدا کی روشنی کو لے جاتی ہے۔ اس صلاحیت کے حامل لوگوں میں سے میں موجودہ انسانیت میں ایک مسیحا کے طور پر ظاہر ہوا ہوں جو خدا کے دل کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب اس نئی دنیا کی طرف ترقی شروع ہو گئی ہے۔ 21ویں صدی میں اس کی بنیاد میرے ذریعے رکھی جا رہی ہے تاکہ آنے والی صدی میں خدا کے ساتھ زندہ تعلق رکھنے والے لوگ خدا کی چمکتی ہوئی روشنی سے گھرے ہوں۔ وہ سب سے زیادہ گہرے طریقے سے خدا کی قدر کو جانیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا، گہرا احساس ہمیشہ مکمل خاموشی کے لمحات میں ظاہر ہوتا ہے۔ واقعی یہ لوگ خدا کی قدر کا تجربہ کریں گے جیسا کہ پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اور خدا ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے اعلان کیا، ان لوگوں سے بھری ہوئی نئی دنیا میں جو میری قدر کو جانیں گے کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ میرا ہر بچہ 100 سال تک بغیر کسی تکلیف کے زندہ رہے گا اور خود فیصلہ کرے گا کہ وہ میرے یعنی اپنے خدا کے لیے اپنی محبت میں کمال تک پہنچنے کے بعد کب اس زمین کو چھوڑیں گے اور روح کے ساتھ ابدی زندگی میں کی طرف لوٹیں گے۔ موت ان گرے ہوئے اور روحانی طور پر اندھے لوگوں پر حاوی ہے، لیکن جو میرے ہیں ان کے خالق کے، وہ موت کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرے بیٹے اور بیٹیاں اس بارے میں فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ میری نئی دنیا میں روئے زمین پر اس سے زیادہ بدقسمت اور کوئی نہیں ہوگا جو انہیں کوڑے مارے اور مسلسل نوحہ کا نام بنائے، جسے انہوں نے خود اپنے برے اعمال و خیالات سے مجتمع کیا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ باز نہیں آتے۔ وہ اپنی خود غرض دنیا میں رہتے ہیں اور جب ان کے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ پیش آتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، تو کہاں ہے؟ میں ان کو جواب دینے کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں؟ تم کہاں ہو؟ تم نے ہر قدم غلط سمت میں اٹھایا، اور جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم مجھ پر الزام لگاتے ہو اور پوچھتے ہو کہ میں کہاں ہوں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم کہاں ہو؟ تم نے اس دنیا کی تباہی اور اپنی آفت کے لیے تمام حالات پیدا کر رکھے ہیں، اور جب حقیقت میں تم پر یہ مصیبت آتی ہے تو تم مجھے پکارنے لگتے ہو۔ تم ظالم ہو اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے باقی انسانیت کو گالیاں دیتے ہو۔ جب میں تم سے پوچھتا ہوں تم کہاں ہو، میرے دوسرے لوگ تمہاری وجہ سے محرومیوں کا بوجھ سے سہ رہے ہیں۔ دوسروں کی مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں تمہارے کانوں پر پڑتی ہیں۔ تمہارے اندر نہ تو ترس آتا ہے اور نہ ہی رحم، لیکن جب تم خود بدحالی سے دوچار ہوتے ہو، روحانی زندگی میں مصائب کا شکار ہوتے ہو،
جب تم اپنے دنیاوی وجود کے بعد جہنموں میں خود منتخب شدہ قسمت کا سامنا کرتے ہو تو تم پھوٹ پھوٹ کر روتے ہو، اے خدا تو کہاں ہے؟ وہاں یہ بات تم پر واضح ہو جائے گی کہ میں کہاں ہوں۔ یقیناً اس اندھیرے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ میری دنیا میں جہاں میں گھر میں ہوں، اندھیرے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ زمین پر میری بادشاہت میں اندھیرا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں وہاں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ایک ظاہری خدا ہوں گا۔ میرے بچے مجھے نہ صرف ابدی زندگی میں بلکہ ظاہری تخلیق میں بھی دیکھیں گے۔ جب میں جنتوں کے بادلوں میں سے گزروں گا، ان لمحات میں ان کے اور میرے درمیان محبت بار بار اپنے عروج کو پہنچے گی۔ میرے بیٹے اور بیٹیاں مجھے دل سے پکاریں گے، مجھے دل سے پیار کریں گے۔ ان کے جسم میں، ان کے دماغ میں، ان کے شعور میں، ان کے ضمیر میں، ان کے دل میں اور ان کی روح میں سب سے اہم چیز ہوں گا، وہ چیز جس کے وہ اپنے وجود کے ہر جذبے کے ساتھ محبت کی تمنا کریں گے۔ پھر یہ زمین واقعی ان کی ہو جائے گی، اور تم جو مجھ سے منہ موڑ چکے تھے اور میرے لیے تمہاری زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی، ناقابل تلافی ماضی کا حصہ بن جاؤ گے۔ تمہاری تاریخ کے ساتھ تمہیں قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ میرے بیٹے اور بیٹیوں میں سے کوئی بھی ماضی اور تمہارے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولے گا، کیونکہ تم سوچنے کے بھی لائق نہیں تھے۔ جب میں نے اپنی روح کے ساتھ مستقبل میں نئی دنیا کا دورہ کیا تو اس کی روشنی مجھ پر دور دور تک چمک رہی تھی۔ تاہم جب میں اپنے روحانی سفر کے بعد یہاں زمین پر لوٹا ہوں تو اندھیرے کے سوا کچھ بھی میرا انتظار نہیں کرتا۔ یقیناً میں مستقبل میں اس نئی تعمیر شدہ زمین کا دورہ نہیں کرتا ہوں تاکہ میں اپنے جسم کے ساتھ دوبارہ یہاں رہ سکوں۔ اپنی روح کے ساتھ میں ابدیت کے کسی بھی حصے میں سفر کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ خدا مجھے مستقبل میں سال 10,011 تک لے گیا۔ میں نے پہلے ہی اس جادوئی، دلفریب، حیرت انگیز دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ایسی دنیا جس میں وہ سچ ہو گیا جس کو میں نے اپنی زمینی زندگی کے دوران چاہتا تھا۔ میں نے ایک ایسی زمین کی جھلک دیکھی جہاں لوگوں نے اپنے وجود کا مقصد خدا کے ساتھ ہونا پورا کیا۔ انہیں خدا کی حقیقی قدر معلوم ہوئی۔ اس وقت میں نے ذاتی طور پر خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا کہ وہ تاریخ پر بات کیوں نہیں کرتے، جس پر انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے خدا کو تکلیف ہوگی، اس سے اسے گہرا نقصان پہنچے گا۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ماضی کے ان گھٹیا لوگوں کے بارے میں بات کریں۔ اس ظالمانہ تاریخ ماضی کے بارے میں بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، کیا آپ یہ سمجھ گئے ہیں؟ روحانی دنیا میں کوئی بھی آپ کے بارے میں ایک لفظ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ چلا گیا۔ آپ تاریک جہانوں میں اپنا مقدر پائیں گے، غیر متوقع طور پر اور سردی کے ساتھ۔ احساس آپ کو اس وقت متاثر کرے گا جب آپ بیدار ہوں گے اور محسوس کریں گے کہ آپ کی مرتد زندگی آپ کو کہاں لے گئی ہے۔ تب آپ مجھ سے مدد کے لیے پکارو گے۔ ہم یہاں تکلیف، درد اور محرومیوں میں کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ خدا کا دل، تو نے زمین پر خدا کی نمائندگی کی، اب ہماری مدد کے لیے جلدی کرو۔ آخر میں یہاں ہوں۔ میں نے مشرق بعید میں اپنا وطن چھوڑا تاکہ آپ کو خدا کے بارے میں سب کچھ بتاؤں۔ اس نے مجھے کیا دکھایا، اس نے مجھ سے کیا بات کی، اور میں نے آپ کو کیا پہنچانا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی گزار دی اور اب یہ ختم ہونے کو ہے، اور آپ میں سے کسی نے میری بات پر توجہ نہیں دی اور نہ ہی آپ میری بات سننا چاہتے تھے۔ اس وقت زمین پر بہت کم لوگ رہتے ہیں جو میری تشویش پر مناسب توجہ دیتے ہیں، جو میری زندگی کی سنگینی کو سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت تعصب اور بدنیتی سے بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتی ہے۔
وہ صرف اس لیے مجھ پر دھیان دیتے ہیں کہ مجھ پر شیطان کے قبضے کا الزام لگائیں۔ میں مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں اور بہت سے دوسرے لوگوں سے بھی یہی سنتا ہوں۔ لیکن میں آپ سے کچھ پوچھتا ہوں، جب آپ کے نبی زمین پر رہتے تھے تو کیا آپ کے ساتھیوں سے مختلف سلوک کیا جاتا تھا؟ اس وقت صرف یہودی ہی نہیں تھے جنہوں نے اپنے انبیاء سے کہا کہ شیطان نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہر مذہب میں تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ آپ مجھے شیطان بھی کہتے ہو، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں اور اس وقت کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ آپ میرے ساتھ اس سے مختلف سلوک نہیں کرتے جس طرح لوگوں نے زمین پر اپنے زمانے میں عیسیٰ اور محمد جیسے انبیاء کے ساتھ سلوک کیا۔ تب لوگ برائیوں میں مبتلا تھے، اور آپ بھی۔ ان کی روح تاریک تھی اور آپ کی بھی۔ آپ نے واقعی اپنی شرارت سے اپنی پوری کوشش کی ہے تاکہ میرے ساتھیوں میں میری ساکھ کو خراب کیا جائے۔ میڈیا نے مجھے خود ساختہ نبی کا تاج پہنایا ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر گوگل وغیرہ جیسی مختلف سرچ مشینوں میں میرا نام ڈالیں تو میرے تمام مبینہ جرائم کی ایک بڑی فہرست کھل جاتی ہے۔ اس کے مطابق میں سب سے بڑا مجرم ہوں جس نے ایک کے بعد دوسرا جرم کیا۔ جو کہتا ہے کہ میں نے مذاہب کی توہین کی ہے، میں نے پیروکاروں اور ان کے پیغمبروں کی توہین کی ہے، اور مجھے وحشیانہ طریقے سے گولی مار دیا جائے۔ میری اس سے بھی زیادہ اور اداس تصویر شاید ہی بنائی جا سکے۔ ایسا کر کے ان لوگوں نے اپنے ہم عصروں کی توہین کی ہے۔ در حقیقت انہیں مجھے اور میرے مقصد کو قریب سے دیکھنے سے روکا ہے۔ انہوں نے انہیں خدا کی طرف اپنا روحانی سفر شروع کرنے اور تمام وجود کے خالق کو تلاش کرنے کے امکانات سے محروم کر دیا ہے۔ اگر کوئی اپنے انٹرنیٹ براؤزر کے سرچ فیلڈ میں میرا نام ٹائپ کرتا ہے اور پھر میرے بارے میں تباہ کن رپورٹ سامنے آتی ہیں تو اس کی اکثریت خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کسی تیسرے فریق سے سنتے ہیں کہ مسیحا یہاں ہے اور ان کے پاس پہنچانے کے لیے نئے پیغامات ہیں تو وہ اسے سختی سے یہ کہتے ہوئے جھٹک دیتے ہیں، ارے نہیں، تم مسٹر خان کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ اس کے بارے میں اخبارات اور انٹرنیٹ پر کیا لکھا ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ مجھے حیرت نہیں ہوتی کیونکہ یہی وہ مصیبت تھی جس کا سامنا تمام انبیاء کو کرنا پڑا۔ اس وقت اور اب میں فرق صرف یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے مجھے کرنے کو کہا میں اسے پورا کر رہا ہوں۔ خدا نے مجھ سے کہا، میرے بیٹے، عیسیٰ مسیح اور دوسرے تمام انبیاء نے لوگوں کو وہ چیز نہیں پہنچائی جو میں نے انہیں دیکھنے اور تجربہ کرنے دی تھی۔ عیسائیت اپنے مقدس صحیفوں کو تلاش کر سکتی ہے اور پڑھ سکتی ہے کہ ان کے اپنے نبی عیسیٰ نے بنی اسرائیل کے چنے ہوئے لوگوں سے کیا کہا، جب انہوں نے کہا، اگر میں نے تم سے دنیاوی چیزوں کے بارے میں بات کی ہے اور تم یقین نہیں کرتے تو تم کیسے یقین کرو گے جب میں تم سے بات کروں گا آسمانی چیزوں کے بارے میں۔ اس کے بجائے خدا کے بارے میں کچھ ظاہر کرنے کے اس نے بنی نوع انسان کا فیصلہ کیا۔ اس کا نقصان کس کو ہوا؟ بنی نوع انسان کو۔ عیسائیت آج تک اسلام اور یہودیت اور دیگر تمام عقائد کی طرح روحانی طور پر اندھی ہے، اور اسی لیے خدا نے اعلان کیا، مذاہب کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب ایک ایسا نیا دور طلوع ہو رہا ہے۔ اس وقت جب میں نے اپنا وطن چھوڑا تو حق تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، اگر اب تم یورپ کے لیے نکلو اور وہاں پہنچو تو سورج مشرق میں نہیں بلکہ مغرب میں طلوع ہوگا۔ اکثر انبیاء مشرق سے آئے ہیں، لیکن اب سورج مغرب سے نکلے گا۔ جب تم میری منتخب سرزمین جرمنی پہنچ جاؤ تو میں اس بات کا اعلان کرنا چاہیے
جو تم نے مجھ سے سنا اور میرے بارے میں دیکھا اور تجربہ کیا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں زمین پر انسانی زندگی میں واپس آؤں گا اور ایک نئی نسل وجود میں آئے گی جس کا میرے ساتھ زندہ تعلق ہوگا اور وہ میری قدر کو جان سکے گا۔ یہ میں نے کر دکھایا ہے۔ حالانکہ مغرب کے لوگوں کا ایک بڑا حصہ اس قدر جاہل ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کرتے کہ وہ خدائی نعمت کا حصہ ہیں یا ہمارے خالق کا انتخاب ان پر آ سکتا ہے۔ اور پردے کے پیچھے خدا اعلان کرتا ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہے۔ اب یہ صرف وقت کی بات ہے کہ خدا کی منشا کے مطابق دنیا وجود میں آئے، لیکن خدا نے ظاہر کیا کہ اس کی دنیا قائم ہوگی۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ صرف وقت کی بات ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنے حصے کا کام پورا کر رہا ہوں، لیکن جرمن قوم روحانی طور پر مردہ نظر آتی ہے۔ یورپ کے دیگر ممالک کے شہریوں کا بھی یہی حال ہے۔ پھر مغرب میں سورج کیسے نکل سکتا ہے؟ خدا کی بادشاہت کیسے قائم ہوگی اگر چنے ہوئے لوگ خدا کی آواز نہیں سنیں گے؟ 2021 سے 2040 تک ایک روحانی انقلاب لوگوں کے شعور کو بدل دے گا۔ شعور کی یہ تبدیلی دکھ اور درد کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ 2040 سے 2060 تک شعور عالمگیر طور پر سامنے آئے گا اور ان تمام دہائیوں میں درد اور مصیبت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ انسانیت کا ایک بڑا حصہ صرف سننا نہیں چاہتا اور خدا کو جواب دینا نہیں چاہتا۔ 2060 اور سے 2080 تک ایک اور انقلابی روحانی تبدیلی آئے گی جس میں انسانیت خدا کی قدر کو جان سکے گی۔ اور اگر اس سارے عرصے میں بھی بدقسمتی نہ رکے، خون بہایا جائے یا جنگیں چھیڑ دی جائیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نہیں، خدا نہیں، بلکہ جرمن اور یورپی لوگ جو خدا کی آواز پر عمل نہیں کرتے۔ جو خدا ان سے کیا اعلان کرتا ہے وہ نہیں سنتے۔ وہ اکیلے ہی قصوروار ہیں۔ ان کے بچے اور ان کے پوتے ان کی قیمت ادا کریں گے۔ 2080 سے صدی کے آخر تک کئی دہائیوں کی تبدیلی کی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ جمہوریت صرف کاغذوں پر نہیں لکھی جائے گی، بلکہ اس کی حقیقت بھی کافی حد تک آشکار ہوگی۔ خدا کی محبت جمہوریت کو اس کی تمام آزادیوں کے ساتھ رنگ دے گی۔ پھر نئی صدی خدا کے ساتھ طلوع ہوگی۔ خدا نے مجھ سے کہا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ میں صرف وہی اظہار کر رہا ہوں جو خدا نے مجھ سے کہا۔ لاکھوں اور کروڑوں روحانی مخلوقات زمین پر آئیں گے۔ زائرین کی کثیر التعداد لاتعداد ہوگی، کیونکہ انسانی تخلیق ازل سے موجود ہے۔ روحانی مخلوق جن کے پاس رشتہ دار روشنی ہے زمین پر ظاہر ہوں گے، کیونکہ وہ نئی دنیا خدا کی بادشاہت، جی ہاں، خدا کی نئی دنیا کے قیام میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور میری کتابوں پر توجہ دیتے ہیں، جن میں خدا عظیم ترین روحانی رازوں کو ظاہر کرنے دیتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی روحانی ترقی میں اس حد تک ترقی کرتے ہیں کہ وہ خدا کی محبت کو اپنا سکتے ہیں اور اس عمل میں روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نئی زمین ہوگی۔ میری آج کی کہانی میں پیغام واضح تھا۔ محبت اور خدا دو بہت مختلف چیزیں ہیں۔ ماضی میں زمانے کا تصور بھی ابدیت میں موجود نہیں تھا۔ جب کچھ بھی پیدا نہیں ہوا تھا تو زندگی اور محبت کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، یہاں تک کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کچھ بھی کہہ سکے۔ اس وقت ہم سب ایک تصور کے طور پر خدا کے آفاقی شعور میں رہتے تھے۔ زندگی حقیقی بن گئی جب خدا نے محبت کو جنم دیا۔ لہٰذا محبت خدا نہیں ہے، خدا محبت سے بالاتر ہے۔ جہاں محبت صوفیانہ ہو جاتی ہے اور اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے، وہاں خدا کے قدموں کے نشانات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آخرکار یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں کہ محبت خدا ہے اور خدا محبت ہے۔ آخر میں
اس بات میں تمیز کرنا سیکھیں کہ محبت اور زندگی دونوں خدا کے آبجیکٹس ہیں۔ خدا سب موجودات کا سبجیکٹ ہے۔ وہ خدا جس کے بارے میں بتاتا ہوں زندہ خدا ہے، مردہ نہیں ہے۔ خدا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جسے آپ اپنے روحانی اندھے پن میں الویت کہتے ہیں۔ آپ اندھیرے میں ابدیت میں مر جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ خدا روحانی زندگی میں کتنا زندہ ہے۔ جب آپ ان روحانی مخلوقات کو دیکھیں گے جو خدا کی روشنی اور محبت میں روشن ہیں، ایک بار پھر جہاں محبت صوفیانہ ہو جاتی ہے اور اپنے حواس کھو دیتی ہے، وہاں خدا کے قدموں کے نشانات شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے لیے روحانی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ ان کے لیے ان کی زندگی کا مقررہ اور اہم ترین حصہ بن جاتی ہے۔ وہ اندھے نہیں ہیں، آپ اندھے ہو۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ مادی دنیا کے کاکروچ بن گئے ہیں۔ وہ وقت گرفت میں ہے جو لوگ فرق کریں گے، جہاں سے زندگی اور محبت شروع ہوتی ہے اور وقت شروع ہوتا ہے۔ وقت نے اپنا راستہ اختیار کیا جب خدا نے روشنی پیدا کی۔ وہی ہے جس نے خلا کو جنم دیا۔ اس لیے خدا زمان و مکان سے بالاتر ہے۔ یہ اقدار اور اختلافات ہیں۔ ایک بار پھر میں امید کرتا ہوں کہ اس روحانی علم اور میرے مشاہدات کے ذریعے آپ ترقی کر سکتے ہیں اور خدا کی دنیا کی تعمیر میں مدد کرنے میں سرگرم ہو سکتے ہیں۔ تب آپ واقعی عظیم لوگ ہوں گے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ میری محبت اور میرا درد خدا کے ساتھ میری ملاقات کا مقام ہے۔ My love and my pain are the meeting point with God۔ میری راتیں برسوں سے بہت تنہا رہی ہیں۔ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو وقت بھول جاتا ہوں۔ خدا کے لیے اپنی عقیدت میں ڈوبے ہوئے میں نے اس رات یہ بھی کہا، میرے پاس اس سفر کی محبت سے بھری ہوئی بہت سی یادیں ہیں جو تمہارے ساتھ شروع ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے پیارے خالق، ہماری ملاقات کا مقام یسوع کی ناکامی کے بعد تھا۔ تمہاری 2000 سال تجدید آرزو کسی اور کی تلاش تھی جو تمہاری پیشین گوئی کو پورا کر سکے اور آخر کار مسیحا کے طور پر تمہاری بادشاہی قائم کر سکے۔ جیسے ہی میرے اندر یادیں پھر سے ابھریں، اچانک ایک ناقابل فہم خالی پن نے مجھے بھر دیا اور میں اداسی سے مغلوب ہو گیا۔ میں نے ان تمام وعدوں کے بارے میں سوچا جو ہم نے ایک دوسرے سے کیے تھے، اور ان تمام دکھوں کے بارے میں جو میں نے تمہارے ساتھ بانٹے۔ گویا یہ کل کی بات ہے، یہ کل ہی کی بات ہے۔ میں نے اپنے سب سے پیارے آسمانی باپ تم سے اپنے الفاظ سنے، میں زمین پر اپنی زندگی میں تمہاری منشا پوری کروں گا۔ آج بھی تمہارے انگنت وعدے میرے اندر گونجتے ہیں، لیکن اب اتنی دہائیوں بعد میں اپنے ارد گرد کی سرد حقیقت کو دیکھتا ہوں۔ میری زندگی آہستہ آہستہ زمین پر گر رہی ہے۔ ایک بوڑھے شخص کے طور پر میں آج نہیں جانتا کہ سورج میرے لیے افق پر ایک بار پھر طلوع ہوگا، جہاں تک میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ انتہائی زیادہ فاصلے پر بھی مجھے اپنے ارد گرد کی ظالمانہ تلخ حقیقت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک مایوسی میرے دل میں منتقل ہو گئی ہے اور اس کے پاس سوائے اداسی کے کچھ نہیں بسا ہے، تو یہ سچ ہے۔ میں قوم میں تیرا پیغام واضح طور پر نہیں پہنچا سکتا۔ اے باپ، میں میڈیا کے ذریعے مشہور ہوا، لیکن صرف برے اور تضحیک آمیز طریقے سے۔ کبھی کبھی میں چاہتا ہوں میں اس انسانی تخلیق سے اڑ جاؤں، اور یقین کرو میں ایک بار پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھوں۔ مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوئی جذباتی بنیاد نہیں ملتی۔ اپنے سفر میں نے بہت سی دوسری تخلیقات دیکھی ہیں۔ میرے خالق، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے تمہیں کیسے چھوڑا۔ ہر تخلیق کے لیے
جانی زوال تجھے چھوڑنے سے شروع ہوتا ہے، ہر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بڑھتا ہے، یہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بڑھتا ہے اور آخر کار اپنی روشنی کھو دیتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے جنوں کی تخلیق کے ساتھ ہی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد انسانی تخلیق کو بھی یہی کام سونپا گیا۔ یہ بھی خدا کی بادشاہت کی تعمیر کے اپنے مقصد کو پورا کرنے اور اس تخلیق کے ذریعے اپنی قدر و قیمت کو جاننا تھا، جن کی تخلیق نے خود کو نااہل قرار دیا۔ عیسیٰ کے 2000 سال بعد میں اب ظاہر ہوا ہوں، کیونکہ بعد میں تمہارا دل ٹوٹ گیا جب اس نے اعلان کیا کہ تم کسی اور کو بھیجو۔ او خدا، میں اس دردناک خلیج کو محسوس کر سکتا ہوں جس نے تمہارے دل کو تقسیم کر دیا، اور پھر بھی تم پرسکون تھے۔ تمہیں پوری امید تھی کہ عیسیٰ آخر کار تمہاری بادشاہت قائم کرے گا۔ تمہیں اس سے پہلے ہر دوسرے مسیحا کے ساتھ یہ اعتماد تھا۔ ہر 6000 سال بعد انسانی تخلیق میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ کبھی اس میں ایک ہی مسیحا ہوتا تھا، لیکن کبھی 2 یا 3 بھی ہوتے تھے۔ یہ تاریخ اربوں اور خربوں سال پرانی ہے۔ ایک طویل تجرباتی سفر کے بعد تو نے مجھے پایا۔ میں اپنے دل میں ٹوٹے ہوئے تارے اٹھائے ہوئے ہوں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو میں لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اس لیے میں خاموشی اور چپکے سے جنگل کی گہرائی میں چلا جاتا ہوں، جہاں عام لوگوں پر کوئی انسان قدم نہیں رکھتا۔ وہاں اپنی لاعلمی کی وجہ سے میں نے اپنے پیارے خدا تیرے لیے آنسو بہائے۔ آج میں تم سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، میرے آسمانی باپ، اگر تمہارے پیغام کو اس قوم کی سرحدوں سے باہر جانے کے لیے کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو میں اسے اپنے خون سے ادا کر سکتا ہوں۔ وہ محبت کی خاطر جنتوں کے لیے میرا خون ہوگا۔ آدھی رات کی اس دعا اور میرے آنسو بہانے کے بعد میں اپنے بستر پر لیٹنا چاہتا تھا۔ اگرچہ میں نے اپنے جسم کے ہر ریشے میں تھکاوٹ محسوس کی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری آنکھیں آرام سے بند ہونے سے بہت دور تھیں۔ میرے دماغ میں میرے خیالات گھوم رہے تھے۔ اس نے مجھے یہ سوچ کر سکون نہیں دیا کہ اگر مستقبل میں کارسازی حاصل ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے، حالانکہ خدا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے خوش ہوگا، اور یہ اگرچہ خدا نے مجھے پہلے ہی دکھا دیا تھا کہ اس صدی میں کیا ہوگا، اس کے باوجود میں جانتا تھا کہ سب کچھ لوگوں پر منحصر ہے۔ خدا امید کرتا ہے کہ اس بار انسانیت اس کا جواب دے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انسانیت زمین پر مجھے اس کے نمائندے یا رکن کا جواب نہیں دیتی۔ چنیدہ لوگ بھی میرے پیغامات یا ذرا سی توجہ نہیں دیتے، اگرچہ اس صدی کے لیے خدا کی طرف سے بہت سے وعدے کیے گئے ہیں، چاہے وہ 2020 سے 40، 40 سے 60، 60 سے 80 یا 2080 سے لے کر صدی کے آخر تک بہت سے انقلابی تبدیلیاں ہوں۔ پھر بھی بہت سے لوگ ایک عظیم انقلابی بن سکتے ہیں، اس راستے پر شکار یا نام نہاد کولیٹرل نقصان۔ اگر یہ انقلابات واقعی پرامن ہیں تو آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ واقعی ایک بہت بڑا معجزہ معلوم ہوگا۔ اس کے بجائے انسانی تاریخ نے آج تک یہ ثابت کیا ہے کہ ہر سماجی تبدیلی کی قیمت خون میں ادا کی گئی، یہاں تک کہ 1517 میں مارٹن لوتھر کے ذریعے شروع کی گئی عیسائیت کی اصلاح کے لیے خون کی ایک عظیم قربانی کی ضرورت تھی۔ میں در حقیقت اپنے بستر پر تھکا ہارا پڑا تھا، لیکن نیند میرے پاس آنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکیوں کو مضبوطی سے بند کر رکھا تھا، پردے بند کر دیے تھے اور شٹر بھی نیچے اتار لیے تھے۔ یہ واقعی میرے ارد گرد اندھیرا تھا۔ اچانک میں نے روشنی دیکھی، سو چمکتے سورج کی طرح روشن۔ ہم جانتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں یہاں یورپ میں جون یا جولائی میں سب سے زیادہ
شدت سے زمین سے ٹکراتی ہیں، لیکن یہ تابکاری اس سے 100 گنا زیادہ ہے۔ اس چمکتی ہوئی روشنی کے درمیان میں نے ان 19 مخلوقات کو دیکھا جنہوں نے مجھ سے کہا، خدا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے حیران کر دیا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک حوصلہ پیدا ہوا کہ اس کا میری زندگی کے تجزیے اور مشن کی پیش رفت سے کوئی تعلق ضرور ہے، جس کے بارے میں سارا دن سوچتا رہا۔ چنانچہ میں ان مخلوقات کے ساتھ خدا کی راہ پر چل پڑا، یہاں تک کہ ہم نے جنتوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا اور پھر مزید بھی دور تک سفر کیا۔ یہ ہمیشہ مجھے حیرت میں ڈالتا ہے کہ آپ پلک جھپکنے میں ابدیت کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ آخرکار ہم اس جگہ پر پہنچے جو ان 19 مخلوقات کی ہے۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا، کیونکہ یہاں خدا نے مجھ سے بہت پہلے کہا تھا، زاہد، میں 20ویں اور تم 21ویں نمبر پر ہو۔ یہاں ہمارے سوا کوئی نہیں آئے گا، کوئی مخلوق اس جگہ کبھی داخل نہیں ہوگی۔ اگر تم کسی سے ملنا چاہتے ہو تو تم اس کے پاس جانا ہوگا جہاں میری ظاہری اور روحانی تخلیقات موجود ہیں۔ اگر اس مقام پر پہنچا، مجھے پہلے ہی خدا کا انتظار تھا۔ اب اس مقام پر پہنچا، مجھے پہلے ہی خدا کا انتظار تھا۔ وہ کافی دیر تک مجھے گھورتا رہا۔ وہ شروع میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، تاہم اس کی ساری توجہ میری طرف تھی۔ میں اس کے سامنے جھک گیا۔ شاید اس نے سوچا کہ میں اس کے سامنے اپنا دل پھیلا رہا ہوں۔ جب میں نے اس سے کہا، میرے سب سے پیارے آسمانی باپ، مجھے یاد ہے اور میں جانتا ہوں کہ ہماری ملاقات کا مقام تمہارے لیے میری محبت نہیں تھا۔ میں تم سے ملا کیونکہ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں وہ تھا جو تیرے دل کو آزاد کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب سے نیچے کی سچائی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پورے 4000 سالوں سے یسوع کے لیے ہر طرح کی تیاریاں کی گئی تھیں۔ اس کے لیے یہ بنیاد رکھی گئی تھی، ایک چنے ہوئے لوگ تیار کیے گئے اور بہت سی دوسری چیزیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی شامل تھے۔ اور آخر میں جو تیری مملکت خدا داد بننا تھا، وہ ایک حیرت انگیز ڈراؤنے خواب میں بدل گیا۔ تمہاری سلطنت میں جو کچھ بچا تھا وہ ایک خواب سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ میرے معاملے میں بہت سی چیزیں تیار نہیں تھیں، اور پھر بھی میں نے اصرار کیا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے تمام ضروری انتظامات خود کروں گا۔ مجھے تمہارا انتباہ یاد ہے۔ تم میری مدد کی توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کی کارسازی کے مطابق انسانوں کو سب سے پہلے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، لیکن میری برکت تمہارے ساتھ رہے گی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں جواب دیا جو میرے لیے کافی ہوگا، اور یہ بھی جب تو نے مجھے بتایا، فرشتے تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ تم ان کی دنیا کے راز افشاں کرنا چاہتے ہو، اور تمہیں بغیر لڑائی کے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے جواب دیا، میں اس کا بھی خیال رکھوں گا۔ تم نے مجھے نصیحت کی، زاہد، اگر تو مذاہب کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے اور ان کے نبی آسمان سے ستاروں کی طرح گرتے ہیں اور اپنی روشنی کھو دیں، مکمل تصادم کی لہریں تمہاری طرف لپکیں گی۔ میں نے پھر جواب دیا، یہ میرے سفر میں میرا مسئلہ ہوگا جسے میں حل کرنا جانتا ہوں، اور آخرکار کسی کو ابلیس کا بھی خیال رکھنا پڑا۔ اے خدا، تو نے اس پر اپنا نظریہ مجھ پر واضح طور پر عیاں کر دیا۔ بنی نوع انسان نے تمہاری نعمت حاصل کی تھی اور یہ چابی ابلیس کے حوالے کر دی تھی، اور اس طرح اب یہ انسان پر منحصر تھا کہ وہ اندھیرے کو دور کرنے اور اپنے دل کی بادشاہ
قائم کرنے کے لیے اس سے یہ کنجی چھین لے، کیونکہ صرف اسی میں انسان اپنے خدا کی قدر کو جان سکتا ہے، تاکہ ایک نیا آسمان پیدا ہو اور تیرا عالمی خاندان کا خواب پورا ہو۔ صرف اس طرح سے ایک نئی زمین تشکیل پائے گی جو ایسے لوگوں سے آباد ہوگی جن کی پہلی اور لازوال محبت تو ان کے خالق کی وجہ سے ہے۔ اے آسمانی باپ، میں ان تمام چیلنجوں کو جانتا ہوں، میں ان تمام چیلنجز کو جانتا تھا جو میرے راستے میں آئیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی غیر متوقع یا حیران کن نہیں تھا۔ میں نے تمہیں یقین دلایا کہ میں ان سب کا سامنا کروں گا اور کسی بھی مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اے میرے پیارے خالق، تجھے میری باتیں اب بھی یاد ہیں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں یہ سفر کروں گا اور یہ تمام صلیبیں اپنے اوپر لے لوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دکھی سفر ہو جس کے ساتھ دکھ اور درد بھی ہوں۔ شاید میں اپنے پیچھے بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑ دوں گا، راہ ہموار کروں گا۔ شاید میری تمام کوششوں کا نتیجہ کئی گنا صفر ہو جائے۔ میں اکثر نیچے جاؤں گا تو کیا، مجھے اب بھی تمہارے لیے اور انسانیت کے لیے اس راستے پر چلنے دے تاکہ میں تمہاری محبت کو اس تک لے جا سکوں۔ مجھے کم از کم تمہارے دل کی تمام اداسی، خالی پن اور تنہائی سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے دے۔ ان الفاظ کے بعد تو خاموش ہو گیا۔ آج کی طرح مجھے تیرا بہت پہلے ہی وعدہ یاد ہے۔ اگر تم تمام مشکلات کے باوجود کامیاب ہو گئے تو میرا ہمیشہ کے لیے رہنے والا دل ہوگا۔ لیکن آج میں تمہیں کچھ بتانے آیا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہیں مجھ سے کچھ کہنا ہے یا نہیں۔ پہلے ہی آغاز میں مجھے پتہ چلا کہ ہماری ملاقات کا مقام میرا پیارا خالق صرف انسانی تخلیق کی وجہ سے آیا ہے۔ تو اور بھی بہت سی تخلیقات زوال پذیر ہیں، زوال پذیر ہیں۔ اس سے تیرا دل بار بار ٹوٹنے لگا۔ تمہاری خواہش تھی کہ کوئی ایسا شخص دکھے جو کم از کم مخلوق انسانی کو اس کی دگردگوں حالت سے نجات دلا سکے، تاکہ نئی زمین اور نئی جنتوں کے بارے میں تمہاری پیشین گوئی بالآخر سچ ہو جائے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف تمہارے اور میرے درمیان محبت کے بارے میں نہیں ہے، اس کے پیچھے اور بھی بہت کچھ تھا، کچھ بڑا، کچھ الہی، کچھ ایسا جو ہر چیز سے آگے نکل گیا۔ اس وقت مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میں تمہاری منشا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ تو میرے دل کو جانتا تھا کیونکہ تو نے اس کی تہہ تک دیکھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے اندر واقعی کیا ہو رہا ہے۔ کسی وقت اپنے صوفیانہ لمحات میں نے تیرے دل کی ایک جھلک دیکھی اور دیکھا کہ اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد میرا سفر شروع ہوا اور یہ صرف نا امید لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی میں نے اپنے دل سے کہا شاید خدا مجھے بھول جائے، اسے ایسا کرنے کا پورا حق ہے۔ اس نے مجھے برکت نہیں دی کیونکہ میں اکیلا ہوں، وہ پیار کرتا ہے اور اس کی پرواہ کرتا ہے۔ اس نے مجھے اپنے حیرت انگیز فضل سے نوازا کیونکہ اس کی سب سے پرجوش خواہش اس کی پیشین گوئی کی تکمیل، زمین سے اندھیرے کے پیچھے بٹنے اور انسانیت کے لیے ایک چھوٹے سے نیلے سیارے پر ایک عالمی خاندان کے طور پر اکٹھے ہونے کی ہے۔ خدا ایک مرئی خدا بننے کی خواہش رکھتا ہے تاکہ بنی ہوئی انسان کو اس کی قدر معلوم ہو سکے۔ اگر یہ سچ ہو جاتا ہے تو زمین پر آگے روشن اور شاندار دن ہوں گے، ایک شاندار وقت جب عظیم انبیاء اس زمین پر چلتے ہوئے انسانیت کے درمیان روحانی طور پر حساس زندگی گزاریں گے اور خدا کے ساتھ اپنا پہلا اور ابدی تعلق قائم کریں گے۔ میں نے سوچا اگر میں اس مقصد کو حاصل نہ کر سکا تو بھی میں اس چیز میں سب سے اہم شخص نہیں ہوں۔ میں وہ انسانیت اور دوسری تخلیقات کی وجہ سے بن گیا
جو گر گئی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو بہترین طور پر میں ان بہت سے لوگوں میں سے ایک ہوں گا جو مجھ سے پہلے ناکام ہوئے تھے۔ اے خدا، یہ تمہارے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ وہ خیالات اور یادیں شاید تمہارے دل میں دفن ہو جائیں گی، لیکن پھر تم اگلے کی تلاش کرو گے اور کبھی نہ ختم ہونے والی امید کے ساتھ منتظر ہوگے۔ اے میرے آسمانی باپ، میں تمہارے لیے اتنا اہم نہیں تھا، اور جہاں تک کہ اگر تو کسی دن مجھے بھول جائے کیونکہ تمہاری کارسازی کسی اور کو منتخب کرنے کے لیے آگے بڑھی ہے، مجھے آج تمہیں بتانا ہوگا کہ تمہیں ایسا کرنے کا حق ہے۔ کیا تو جاننا چاہے گا کہ پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میری حالت تمہارے مقابلے کے قابل نہیں ہے۔ میں تم سے ہمیشہ کے لیے محبت کرتا ہوں، چاہے میں غیر جانبدار ہوں یا درمیانی جہان میں یا فردوس میں بھی۔ میرے راستے میں جو بھی آئے گا اچھا ہوگا، یہاں تک کہ اگر تو مجھ سے دوبارہ کبھی نہیں ملے گا تو یہ میرے ساتھ ٹھیک ہے۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ ہوا میں لاکھوں کلومیٹر اوپر تمہارے درخت کی تخلیق میں کہیں دور ایک چھوٹے سے گھونسلے میں رہوں۔ اے خدا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ کتنے بڑے اور بڑے درختوں کی مخلوق ہو سکتی ہے۔ زمینی طیاروں کو اپنے سائے سے پرواز کرنے میں سینکڑوں سال لگیں گے۔ میں نے بہت سی جنتوں میں اڑتے ہوئے درختوں کو دھوپ کے دنوں میں سفر کرتے دیکھا ہے۔ وہ صرف درختوں کی طرح نظر آتے ہیں، وہ صرف درختوں کی طرح نظر آتے تھے، لیکن اندر چھپے ہوئے زبردست مخلوقات تھیں جو بظاہر لامتناہی پھیل سکتے تھے۔ جب وہ زمین پر جنگل میں مجھ سے ملنے آئے، میں نے ان سے پوچھا، میں اس کے بارے میں خدا سے درخواست نہیں کرنا چاہتا، یا جب میں اپنا مقصد کھو رہا ہوں تو اسے دعا کرنا نہیں چاہتا، پھر میں خدا کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں میں بھی دیکھوں؟ میں نے تمہیں کئی بار اڑتے دیکھا ہے۔ تم واقعی ایک طاقتور روحانی تخلیق ہو۔ خدا کو انسانی تخلیق سے آزاد کرنے میں میری مدد کرو، جو فرشتوں کے قوانین کے تحت غلام ہے۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو اپنی جنت میں کہیں دور۔ وہاں میں ہمیشہ کے لیے اس طرح غائب ہو جانا چاہوں گا جیسے پرندے کے چھوٹے سے چھوٹے گھونسلے میں، تمہاری بڑی شکل و صورت میں، اور خاموش ترین لمحات میں خدا کے لیے اپنی محبت کی یادیں ٹھہر جانا چاہوں گا، یاد میں ٹھہر جانا چاہوں گا۔ میں کچھ بھی کروں گا کہ نچلی مخلوق کے فیصلے کے نیچے نہ آؤں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا کہ میں اپنے آسمانی باپ کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں جو اس نے اپنی تخلیقات کو ایک شاندار زندگی دینے کے لیے کیا ہے۔ اگر خدا نہ ہوتا تو محبت پیدا نہ ہوتی۔ وہ تمام ہستیوں کا سرچشمہ ہے۔ اس نے محبت کو جنم دیا اور اسی وجہ سے ظاہری اور روحانی تخلیقات کی زندگی یہاں سے شروع ہوئی۔ تم ایسی طاقتور مخلوق ہو جو پوری مخلوق کو لے سکتی ہے۔ درختوں کی مخلوقات نے میری طرف دیکھا اور جواب دیا، ہم تم سے محبت کرتے رہیں گے کیونکہ خدا کے بعد تم اس کی فطرت سے بھی پیار کرتے ہو جس میں تم پرسکون لمحوں میں پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ تم اپنی مشنری زندگی کے بارے میں اس وقت سوچتے ہو جب تم وادیوں اور پہاڑوں میں درختوں سے گھری اعتکاف کی جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہو۔ اس لیے ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی مخلوق تمہاری آزادی کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو تمہیں خدا کے پاس جانے اور اپنی نجات کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خوشی سے تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے بہرحال اپنی درخواست کی وضاحت کرنے کی کوشش کی اور کہا، چونکہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں اور میں اس سے کچھ نہیں مانگنا چاہتا، خاص طور پر جب میں ایک ناکام انسان بن جاتا ہوں
اور وہ پورا نہیں کرتا جو میں نے اپنے پیارے خالق سے کیا تھا۔ اور اب میرا سب سے پیارا آسمانی باپ، میرا دل مجھے کہتا ہے کہ تم نے مجھے اس لیے چنا ہے کہ میرے ذریعے تم انسانوں اور تمام دیگر تخلیقات کے لیے نجات دلانا چاہتے ہو، لیکن میرا دل ایک پاگل مختلف محرک سے کار فرما تھا جو میری محبت سے چل رہا تھا۔ میری محبت کی قدر الگ تھی، اور میں سوچتا تھا کہ کیا کبھی تمہاری نظروں میں میری محبت کی قدر پہچانی جائے گی؟ ہاں، میری محبت تم سے یک طرفہ سڑک سے مشابہ تھی۔ ایک سوال کا جواب صرف تم ہی دے سکتے ہو، کیونکہ یہ صرف تم ہی جان سکتے ہو، لیکن یہ وہ چیز تھی جو میں نے تمہارے تئیں اپنے گہرے جذبات کی وجہ سے ممکن بنائی، اور اس طرح میں تمہاری برکت حاصل کرنے کے مقام تک پہنچا۔ میری مشنری زندگی میں ایسی بہت سی مشکلات تھیں جن کا حل ہونا ناممکن لگتا تھا۔ سب کچھ سوت کے الجھے ہوئے گیند کی طرح تھا جسے کھولا نہیں جا سکتا۔ مجھے بہت سارے راستے اختیار کرنے پڑے، اور بار بار گرتی ہوئی دنیا نے مجھے اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کی۔ خدا کی منشا کے لیے میرا سفر ایک کشتی کے مانند تھا جسے ایک آدمی چلا رہا تھا۔ وقتاً فوقتاً میں جہاز پر گرتا رہا، اور یہ اونچے سمندروں پر اکیلے ہی بہتی تھی، جس کا کوئی بادل یا منزل نہیں تھا۔ خدارا، اس دوران نہ صرف تمہارا مشن بغیر پائلٹ کے تھا، بلکہ میں بھی اپنا مقصد، اپنی واقفیت کھو بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کس سمت میں جانا ہے یا کون سا بہتر ہوگا۔ مجھے وہ تمام وعدے یاد آ گئے جو میں نے تم سے پہلے کیے تھے۔ میں اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنتا رہا کہ میں ہر چیز کا خود خیال رکھوں گا، اور تمہیں جنتوں، فرشتوں یا کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکاروں گا۔ جب دنیا نے کھل کر میرا سامنا کیا، نبیوں اور آخرکار ابلیس، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا جس سے میں اپنا دل کھول کر تیرے نام سے مدد مانگ سکتا۔ جن کو میں جانتا تھا وہ تمہاری خاطر میرے روحانی سفر میں اجنبی ہو گئے، لیکن یہ وہاں نہیں رکا۔ انہوں نے مجھے اپنے بدترین دشمن کے طور پر دیکھا۔ میں ان گنت اسرار کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، جیسا کہ خدا نے درخواست کی تھی، تاکہ میں تمہارے دل کو آزاد کر سکوں، اور ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین آخرکار قائم ہو۔ تاکہ ایک نئی انسانیت آخرکار تمہاری حقیقی قدر کو جان سکے۔ میرا سفر اپنی تمام رکاوٹوں کے ساتھ، میرے تمام خیالات اور میرے محرکات اپنا مقصد کھو چکے ہیں۔ اپنا حتمی مقصد، اونچے سمندر کی لہروں کی طرح انہوں نے مجھے بھی توازن سے دور پھینک دیا۔ میں تمہاری منشا پوری کرنے سے بہت دور چلا گیا۔ اب میرے دل، میرے جذبات اور ان سب کی کیا قیمت ہو سکتی ہے جو ٹوٹ گئے؟ جو نکلا وہ اتنے زیادہ راستے تھے کہ مجھے بھنور سے باہر نکلنے اور دوبارہ اپنی تال تلاش کرنے میں کافی وقت لگا۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ میرے لیے کیسا تھا؟ میں کئی بار گرا، اور مجھے اپنے پیروں پر واپس آنے اور ہوش میں آنے میں ہمیشہ وقت لگتا تھا۔ میں نے ایک سے زیادہ بار اپنا سفر شروع کیا ہے۔ کئی بار میرے سامنے پل ٹوٹ گیا، نہ کوئی مدد تھی، نہ کوئی رہنمائی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو میرے خالق تو وہاں نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا وقت میرے بغیر آگے بڑھ رہا ہے۔ جو کچھ میں نے اپنے سامنے دیکھا وہ اندھیرے اور بہت سی پاروں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس لمحے سوچا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس راستے پر صرف میں ہی رہ گیا ہوں؟ کیا میں تجھ سے یہ بات کہوں کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا؟ کیا میں تم سے وہی بات کہوں جو عیسیٰ نے تم سے 2000 سال پہلے کہی تھی؟ لیکن میرا دل، میری جان اور میری روح، جس کی چنگاریاں تجھ سے آتی ہیں، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں صرف ان غلطیوں کو اچھی طرح جانتا تھا جو یسوع نے تمہارے مشن میں کی تھیں۔
اس نے تمہیں بار بار چھوڑ دیا۔ آخر میں تیری کارسازی مستقبل میں مزید منتقل ہو گئی۔ وہ اپنا مشن مکمل نہ کر سکا اور آخر کار اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھ پر بھی یہی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ اگر میرے سامنے میرے پل اڑ گئے یا ٹوٹ کر آشکار ہو گئے تو اس میں میری ہی غلطی ہوگی۔ پھر میں کس طرح افسوس سے پکار سکتا ہوں، اے خدا تو کہاں ہے؟ پوری تاریخ میں تو نے کبھی کوئی تخلیق نہیں چھوڑی، لیکن میں تمہاری منشا اور اپنی غلطیوں کے لیے اپنے راستے میں آنے والے حالات کا مکمل طور پر ذمہ دار تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم وہاں موجود ہو، لیکن میں نے اپنے ارد گرد کے دکھوں کو خود ہی گھیر لیا تھا، اور یوں مجھے ایک طویل چکر قبول کرنا پڑا جس پر دنیاوی کھینچا تانی نے مجھے بار بار اپنی کھائی میں گھسیٹنے کی کوشش کی۔ اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مجھے اپنے مشن کی طرف واپسی کا راستہ لڑنا پڑا۔ تو نے دیکھا میرے سب سے پیارے آسمانی باپ، میں ابھی تمہیں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میں تم سے کیوں پیار کرتا ہوں، تاکہ تم آخرکار میرے لیے اپنا دل کھول سکے اور اعتراف کر سکے کہ تو مجھ سے کیوں محبت کرتا ہے۔ یہاں اور ابھی اس کے لیے صحیح وقت نہیں ہے، اور یہ وہ سوال نہیں ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پیارے آسمانی باپ، جیسا کہ میں اس سمت میں سوچتا رہتا ہوں، میرا ہر ایک مزید خیال گرہ کو کھولنے کی بجائے بڑا بناتا ہے۔ یہ خیالات بیکار ہیں، یہ محض بیکار ہیں۔ اے پیارے خدا، میں تم سے یہ سوال بالکل نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں جاننا چاہتا کہ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو۔ یہ تمہاری بات درست ثابت ہوئی۔ تو نے تمام مخلوقات کو محبت اور خوشی سے پیدا کیا، اور اب تو اس انسانی تخلیق میں سے ایک انسان سے مذاکرات کر رہا ہے جو تمہیں اربوں سال پہلے چھوڑ گیا تھا۔ اتنے سارے بہت سے مسیحا نمودار ہوئے، آدم کے طور پر ایک نیا دور شروع کیا۔ بار بار لوگوں نے تجھے پیٹھ دکھائی، یہاں تک کہ جس کو تو نے فخر سے اپنے بیٹے کو 2000 سال پہلے کہا تھا، وہ تمہیں اور تمہاری منشا کو چھوڑ گیا ہے۔ اس کے بجائے اس نے کشمیر میں اپنے ساتھیوں سے الگ تھلگ زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ وہ 120 سال کی عمر میں مر گیا، اور میں سوچنے کی ہمت نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی تکلیف دہ زندگی رہی ہوگی۔ میں آج یہاں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، اب تمہاری باری ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا۔ تو مجھے کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ میں نے بھی اپنا دل کھولا اور تمہیں بتایا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے تم سے ایک لفظ نہیں سنا۔ ایک بار پھر یہ میری انسانی محبت تھی جو صرف ایک سمت میں جا رہی تھی، تمہیں آزاد کرنا چاہتی تھی۔ اگر میں تیرا مشن مکمل نہ کر سکوں، آخر میں صرف چند قدم رہ جائیں اور لوگ تم سے منہ موڑ لیں، تو مجھے بھول جانے کا بالکل حق ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس صورت میں تو اس تخلیق کے ساتھ کیسے نپٹے گا، لیکن میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ مستقبل میں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی ملے جو آخرکار تمہارے خواب کو پورا کر سکے۔ میں نے اس سفر میں صرف خوبصورت چیزوں کی تلاش یا پیار میں شریک تلاش کرنے کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے۔ جب سے میں تیری منشا کے لیے چلتا ہوں، زندگی کا مقصد صرف تیری محبت کی منزلیں پانا یا تیرے ساتھ بس جانا ہی نہیں۔ میں اپنے سفر میں جہاں بھی گیا، میں نے دیکھا کہ تمہاری ہر تخلیق حسن کی طرف کھینچی ہوئی ہے۔ انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا جیسا کہ دوسری تمام مخلوقات کے ساتھ تھا، خواہ
ان میں سے ہر ایک اسے درست ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ میں ہر ایک کو یہ کہتے ہوئے سنتا رہتا ہوں کہ یہ سب روحانی خوبصورتی کے بارے میں ہے، لیکن یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ظاہری خوبصورتی وہ ہے جس کی طرف لوگ خاص طور پر اپنی طرف متوجہ محسوس کرتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زمین پر سب سے پہلے انسان موت کے بعد کی زندگی میں سب سے بدصورت ہو سکتا ہے، یا اپنے جسم میں رات کی طرح بدصورت روح کی میزبانی کر سکتا ہے۔ ہم ان بدصورت چیزوں کو بہت بعد میں دریافت کرتے ہیں۔ صرف ابدی زندگی میں میں نے محسوس کیا کہ صرف حقیقی خوبصورتی ہی خدا سے جڑتی ہے۔ جب میں اس سفر میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں تم سے اس بنیاد پر نہیں بیٹھ سکتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور نہ ہی میں اس میں اپنی خوشی اور تکمیل پاتا ہوں۔ میں نے تجربہ کیا ہے کہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، یہاں تک کہ فردوس کی خوبصورتی ایک اور حقیقت ہے جو میں نے دیکھی ہے، اور وہاں کون جانتا ہے اور وہاں کون جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر صرف اولیاء اور انبیاء ہیں، وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی صلیبیں برداشت کیں، جنہوں نے زمین کے لیے اپنا پسینہ اور بنی ہوئی انسان کے لیے اپنا خون بہایا، ہاں، جو تیری منشا کے لیے جان بھی قربان کر گئے۔ ان کی موت کے بعد وہ فردوس میں چلے گئے اور انسانی تخلیق سے مزید کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ عیسیٰ کے اپنے منہ سے میں نے سنا ہے کہ اگر تو خدا کبھی اسے اس کے پر واپس دے دیتا ہے تو وہ اب انسانی تخلیق کے درمیان نہیں رہنا چاہتا۔ وہ ایک نامعلوم کے طور پر اپنی زندگی کو کسی اور تخلیق میں بہت دور گزارنے کو ترجیح دے گا۔ اور اس طرح میں نے خود تجربہ کیا کہ زندگی بھی بالکل مختلف معنی رکھتی ہے۔ اس محبت کی بھی بالکل نئی اہمیت تھی، کیونکہ اسے دوسروں کو خوش کرنے اور انہیں آزاد کرنے کے لیے لے جانا اور تیار کرنا تھا۔ کیا تو جاننا چاہتا ہے کہ کیوں؟ دوسروں کو آزادانہ کرنا اور ہر صلیب کو کندھا دینا سب تمہاری وجہ سے ہے، بس تاکہ وہ واقعی تمہیں جان سکیں۔ تو نے محبت کو کیوں جنم دیا؟ تو اندھیرے ابدیت سے کیوں نکلا؟ تمہارے دل میں موجود تمام چیزوں کو جان سکیں۔ صرف اپنے دل میں تو نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہاں بہت سی چیزیں، بہت سی محبت کی کہانیاں پوشیدہ ہیں جنہیں تمام تخلیقات اور خاص طور پر انسانوں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں جہاں زمین پر ان لوگوں سے واقف ہوا جن کو تو نے سب کچھ دیا ہے اور جو ابھی تک اتنے خودغرض، اتنے مغرور، ان کے زمینی وجود میں ہر چیز ان کے خاندان اور ان کی خود غرضی کے گرد گھومتی ہے، یہاں تک کہ جب تمام بنی ہوئی انسان اپنے گرد بھوک سے مر رہی ہے اور پیاس سے مر رہی ہے، وہ اس ظالمانہ حقیقت سے آنکھیں چراتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان وہ سب سے خراب ہیں، یہاں تک کہ جب ابلیس ان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ تھا جس نے لامتناہی وقت تک تمہاری خدمت کی، کیونکہ تم تخلیق انسانی، جنوں کی تخلیق اور دیگر تمام چیزوں سے محبت کرتے ہو۔ وہ تمہارے دل کو جاننا چاہتا تھا۔ آخر میں معاملات مختلف نکلے اور وہ اپنا سفر مکمل کرنے سے قاصر رہا۔ وہ وہاں کھڑا تھا اور مایوس تھا، کیونکہ وہ آخرکار چیزوں کو تمہاری طریقے سے نہیں دیکھ سکتا تھا اور تمہاری طرح ان کی قدر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آخرکار اس نے دوسرے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق کو بھی متاثر کیا۔ جب ابلیس نے تمہاری منشا چھوڑ دی اور اس کے ساتھ اتنے سارے فرشتے اور جن، ایک اور آفت، ایک بلیک ہول کھلا، چیزیں بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئیں۔ لیکن
اس کی وجہ کون تھی؟ وہ انسان تھے۔ ابلیس بہت پہلے سے فرشتوں اور جنوں نے اپنی روشنی کھو دی کیونکہ وہ ان کی خدمت کرتے تھے۔